بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ رسول اللہ اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج پہلی شعبان ہے اور ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ شریقۃ الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت تمام ناصران حسین اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ آج آمد شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خوشی میں علماء نجف کا بیان کردہ بے انتہا جلالی اور مختصر ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ یہ عمل بے انتہا تاکیدی عمل ہے علماء کی طرف سے کہ جب بھی کسی سخت ترین مصیبت یا پریشانی میں پھنس جائیں یا آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہو جو کسی صورت میں پوری نہ ہوتی ہو، اس وقت آپ کو بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس عمل کو لازماً کرنا ہے۔ لازماً یہ عمل کر کے دیکھیں کہ بی بی زینب وہ شہزادی ہیں کہ مولا کائنات بھی جن کا واسطہ رد نہیں کرتے۔ امین کسی بھی وقت کسی بھی دن اس عمل خاص کو کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور سے پہلی شعبان آمد بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دن اس عمل کو لازماً کریں۔ بے انتہا مختصر اور بے انتہا جلالی وظیفہ ہے۔ یہ عمل جو ہے جلالی کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ عمل یہ وظیفہ صرف 5 منٹ کا ہے اور شہزادی پر یقین دل کے ساتھ بس آپ اس وظیفے کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے جو آپ کی مراد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے وہ کس طرح سے پوری ہوگی۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں خداوند متعال آپ کو حاجت عطا کرے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، خصوصی طور سے پہلی شعبان کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ ویسے آپ کسی بھی دن کر سکتی ہیں، کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، لیکن خصوصاً پہلی شعبان کے دن اس عمل کو کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو اور کوئی حاجت جو کوئی قبول نہیں ہوتی ہو، آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ پہلی شعبان کو کسی بھی وقت آپ مومنین نے درود پاک پڑھنا ہے، اور کس طرح سے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 99 ٹائمز یعنی 99 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے اور اس کا ہدیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تسبیح کے دانوں میں 100 یعنی کہ 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے؟ 99 مرتبہ۔ ایک جو ہے ایک دفعہ اب یہ ایک دانہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہے، بس یہ جو آپ نے 99 مرتبہ پڑھا ہے اور ایک دانہ جو ہے وہ ابھی نہیں پڑھا ہے اسے روک لیا ہے، تو اس طرح سے کرنے سے ہی آپ کا جو وظیفہ ہے، جو آپ کا عمل ہے، یہ جلالی ترین وظیفہ، جلالی ترین عمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ ایک مرتبہ کب پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے 99 مرتبہ اس کو پڑھ لیا ہے تو اب آپ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہیے، ان سے یہ بات کیجئے، ان کو یہ واسطہ دیجئے کہ شہزادی آپ کو آپ کے بھائیوں حسن و حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، میری اس حاجات کو، میری اس دعا کو، میری اس مشکل کو بارگاہ الہی میں جو ہے وہ پورا کروا دیجئے، میری سفارش کر دیجئے۔ بس یقین جانیے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ اس قدر جلد آپ کو آپ کی حاجات ملے گی، اسی وقت ہو سکتا ہے مل جائے، بی بی کے صدقے سے
اسی دن مل جائے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور فوراً آپ اس بچے ہوئے درود پاک کو پڑھ کر جو ہے وہ بی بی کی خدمت میں پیش کر دیجئے. بس یہ بی بی کے نام کی برکت ہے, یہ عالمہ غیر معلمہ کا فیض ہے کہ فوراً مومنین کو ان کی حاجات مل جائے گی. بس اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے کہ کسی بھی میٹھی چیز پر جو بھی آپ کو حسب توفیق میسر ہو آپ اس پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر کر دیں. یقین جانیے اس قدر مجرد ترین وظیفہ ہے کہ کوئی بھی آج تک خالی ہاتھ نہیں ہوا ہے. کسی بھی وقت کسی بھی دن عمل یہ کر سکتے ہیں, لیکن پہلی شعبان کو بی بی کی ولادت کے دن اس عمل خاص کو کیجئے اور اپنی مراد پائیے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کی جائز حاجات کو قبول فرمائے.